اس سے پہلے کہ پاکستان پیپل پارٹی کو چال چلتی معصومیت کا بادشاہ، جس کو آپ زرداری کہتے ہیں، میں نواز شریف کہوں گا، کیونکہ یہ ایسا معصوم چہرہ ہے جو ہمیشہ اپنی معصوم چہرے سے مارشلہ کے حالات میں بھی پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے۔ ملک و قوم کو جو ہے وہ لالی پاپ دینا۔ نواز شریف جلسے کرتا ہے تو دوسری طرف خان صاحب کو بھی سہولت ملنی چاہیے، پھر دھوم دھڑکا ہو، پھر الیکشن ہو۔ الیکشن شفاف ہوئے تھے، یہ تب ہوا تھا جب بنگلہ دیش تو ادھر تم اور ادھر ہم والا فارمولا چلا تھا۔ السلام علیکم ویور، کرنٹ ایڈن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، سیاسی اتحاد بنتے اور بگڑتے کہیں نظر آ رہے ہیں۔ کل کے حریف آج کے حلیف، آج کے حلیف کل کے حریف بننے جا رہے ہیں۔ تو سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ کیا کیا نئے سیاسی اتحاد بنیں گے؟ کیا مفاہمت کا بادشاہ کوئی نئی چال چلے گا؟ کیا اپنے جو رویے کی جانب سے مشہور مسلم لیگ کاف اور گجرات کے چودھری برادران، جن کی رواداری ہمیشہ سے مشہور رہی ہے، وہ کیا چال چلنے جا رہے ہیں؟ ابھی تک ان کے ساتھ کسی نے کوئی اتحاد نہیں کیا۔ مفاہمت کا بادشاہ ابھی تک خاموش ہے، اگر بات کی جائے ANP کی تو وہ بھی خاموش ہے۔ اور قیدی نمبر 804 وہ کیا جیل سے چال چلنے جا رہا ہے اپنے وائس کپتان کے ساتھ اور اپنے سینئر کھلاڑی کے ساتھ، جو گجرات کا چودھری، جس نے ہمیشہ پنجاب کی سیاست کے اوپر رول کیا، اور ملتان کا مہدوم، وہ کیا اپنے کپتان کو ایسا مشورہ دیں گے کہ کپتان بادی پلٹ جائے گا؟ تو آج ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ سیاست کی جو آنے والی اگلی چال ہے، وہ کون سی چال ہے جو کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور کس کی چال کامیاب ہوگی؟ تو ہمارے ساتھ معروف اسٹرالوجسٹ، پامسٹ، ٹیرو کارڈ ریڈر دوجی دوسا موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کارڈ کی مدد سے بھی دیکھیں گے کہ کیا جاتی عمرہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو پتے کھیل رہا ہے، اس کے پتے کامیاب ہوں گے، اور کراچی میں بیٹھی ہوئی ایک بکھری ہوئی جماعت، کیا وہ اپنے آپ کو اسی طرح سمیٹ پائے گی یا اس کا شرازہ پھر بکھرے گا؟ تو دوست صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، آپ نے ٹائم دیا۔ کل کے حریف آج کے حلیف بننے جا رہے ہیں، کارڈ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اسٹرالوجی کی انرجی سے آپ سے بات کروں گا۔ جب میں تاریخ کے دو راہوں میں جاتا ہوں تو مجھے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ حریف ہی نظر آئے۔ اچھا، یہ وقت کی ضرورت تھی کہ PDM کا بننا اور اتحاد کا بننا، اور پھر ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب میں نواز شریف کو انگلینڈ کی فضاؤں میں دیکھتا تھا تو مجھے وہاں پہ الطاف بھائی کا ذکر بھی نظر آتا تھا، روحانی طور پہ بھی اور ستاروں سے متعلقہ۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک اعلامیہ تھا جو وہاں پہ طے ہو چکا تھا کہ وہیں سے یہ چیزیں طے ہونے کے بعد یہاں پہ ان کی امپلیمنٹیشن تھی۔ ٹھیک ہے۔ نواز شریف کا جو ہے پاکستان میں آنا، یہ پاکستان پیپل پارٹی کے جو ہے وہ کمر میں ایک چھرا گھونپنا تھا، کیونکہ یہ معاہدے میں شامل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ہی نواز شریف کا پاکستان آنا ٹھہرا، پاکستان پیپل پارٹی جو ہے اندرونی طور پہ اوسان خطا ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ جو اندر کی خلفشیں ہیں یہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں، جو سیاسی بساط چلنے والی تھی، اس سیاسی بساط میں پاکستان پیپل پارٹی جب اپنا اعلامیہ لے کر آنا تھا پاکستان پیپل پارٹی نے، تو یہاں پہ بندر بانٹ کا جو سلسلہ تھا اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ پاکستان پیپل پارٹی کو چال چلتی معصومیت کا بادشاہ، سیاست کا بادشاہ، جس کو آپ زرداری کہتے ہیں، میں نواز شریف کہوں گا، کیونکہ یہ ایسا معصوم چہرہ ہے جو ہمیشہ اپنی معصوم چہرے سے گورنمنٹ میں بھی آ جاتا ہے اور ٹھیک ہے۔ مارشلہ کے حالات میں بھی پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس نے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے۔ اس نے MQM کے ساتھ اتحاد کیا۔ اتحاد کرنے کے بعد اس نے یہ ثابت کیا کہ کیونکہ آپ نے اس کے الفاظ کو غور نہیں کیا، اس کا کہنا ہی یہی تھا کہ میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ کیا وہ مفاہمت کے بادشاہ کو بھی ساتھ ملائے گا؟ یہاں پہ ایک انرجی، جو میں اسٹرالوجی انرجی کی بات کروں، یہاں پہ سی اینڈ ویٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ زرداری صاحب کی طرف سے۔ اچھا۔ کیونکہ سندھ کارڈ جو ہے وہ زرداری کے پاس تھا، تو کراچی کارڈ جو ہے وہ MQM کے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ اور پنجاب جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے تحریک انصاف نے اپنے قابو میں کر لیا تھا، مگر کیونکہ بند شیر کا جو ہے، جس شیر کو پنجرے میں بند کر دیا جائے اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، بند شیر کو آپ جتنا مرضی ڈرا لو وہ بند ہی رہتا ہے۔ تو جو آزاد شیر ہوتا ہے اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور MQM کو ساتھ میں لا کر پیپل پارٹی کی دم کے اوپر، مونچھ کے اوپر
پاؤں رکھ کے رکھ دیا اور یہ ثابت کرا دیا کہ اب جو الیکشن ہوں گے اس میں جو زیادہ ووٹ حاصل کرے گا وزارت عظمیٰ اس کے پاس جائے گی، جو کم ووٹ حاصل کرے گا وہاں کے اوپر وہ کراچی لے جائے گا، سندھ کارڈ لے جائے گا، اور اس سے کم جو کرے گا وہ پھر کراچی لے جائے گا۔ اچھا، کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپنی رواداری میں مشہور پنجاب کا گجرات کا چودھری، اس کو کیا ملے گا چودھری شجاعت کو؟ گجرات کا جو چودھری ہے پرویز الہی کی اگر میں بات میں چودھری شجاعت کی بات کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک اس کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کسی نے کیا۔ وقت کے اوپر فیصلہ کرے گا، یہ وقت کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ چودھری شجاعت ابھی فیصلہ نہیں، جس طرح سی اینڈ ویٹ زرداری کر رہا ہے، زرداری بھی اس وقت اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جاؤں آپ کے چینل کے وساطت سے، اس وقت زرداری کی جو انرجی ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف زیادہ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہاں پہ موقع کے مطابق فیصلہ کرنا ہے انہوں نے، موقع کے مطابق فیصلہ یہ کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے قائد کو رہا نہیں کیا جاتا تو سینیریو چینج ہوگا۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ بچھڑے ہوئے ساتھی ایک مرتبہ پھر کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ مل سکتے ہیں۔ دیکھیں جماعت تو ایک ہی ہے، اگر مسلم لیگ کاف جو ہے جو مسلم لیگ نون کا ہی حصہ تھی اور وہ اگر ایک ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہاں پہ نون لیگ حکومت بناتی ہے، نواز شریف حکومت میں آتا ہے تو وہاں بھی ایک پرابلم ہے، وہاں پہ پرابلم آئے گی نواز شریف کے ہارٹ کی۔ ٹھیک ہے، نواز شریف کی صحت اس بات کی اجازت ہی نہیں دے رہی کہ وہ حکومت جیسے اتنے اہم منصب کو لے کر چلے۔ اگر نواز شریف اقتدار میں آتا ہے تو وہ زیادہ دیر نہیں لے جا سکے گا اس حکومتی معاملات کو، اس میں وقت جو ہے وہ 1.5 سے 2 سال کا نظر آتا ہے کہ اگر نواز شریف جو ہے الیکشن ہوتے ہیں اور اگر سلیکشن ہوتی ہے، کیونکہ الیکشن کا مطلب ہوتا ہے الیکٹ کرنا، ٹھیک ہے، اور الیکشن کو اگر سلیکشن کرنا ہے آپ نے تو پھر آپ کا بندر باٹ کا جو فارمولہ ہے یہ ملک و قوم کا پیسہ ضائع کرنا، ملک و قوم کو جو ہے وہ لالی پاپ دینا۔ اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے الیکشنز کو شفاف اور بالکل معیاری کروائیں تو عوام کے نمائندوں کو سہولت ملنی چاہیے، برابری کا نظام ہونا چاہیے۔ اگر ایک طرف نواز شریف جلسے کرتا ہے تو دوسری طرف خان صاحب کو بھی سہولت ملنی چاہیے، پھر دھوم دھڑکا ہو، پھر الیکشن ہو۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی بڑی کمال کی بات بتاؤں، کبھی ایسے ہوا نہیں ہے کہ الیکشن بالکل شفاف ہوں اور فیصلے اپنی مرضی کے ہوں، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ یہ تب ہوا تھا جب بنگلہ دیش کا وقت تھا اور الیکشن شفاف ہوئے تھے تو ادھر تم اور ادھر ہم والا فارمولہ چلا تھا۔ یہاں پہ یہ فارمولہ جب بھی یہ کریں گے یہ حکومتیں نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک ہے، حقیقت اگر ہمارے ناظرین حقیقت ان کی آنکھیں دل دماغ اور آنکھ کھلی ہوئی ہے تو وہ اس چیز کا تدارک کر سکتے ہیں کہ یہ دکھاوا ہوتا ہے، اور اب عوام تھک چکے ہیں اس دکھاوے سے۔ جو آپ لوگوں نے مہنگائی کے طوفان کو اتنا کھڑا کر دیا، اب بھی اگر آپ نے سلیکشن کرنی ہے اور الیکشن نہیں کرنا تو پھر آپ تاریخیں چاہے 8 فروری کی دے دیں ٹھیک ہے، تو چاہے آپ اگلے سال کی دے دیں، تو یہ ایک تسلسل اگر نہیں رکے گا تو آپ پاکستان کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہلا رہے ہیں۔ اصل جمہوریت کا نکھار جو ہوتا ہے، اصل جمہوریت کا نکھار جو ہوتا ہے آزادانہ رائے کا اظہار کرنا اور پھر اس کی سلیکشن نہ ہونا بلکہ الیکشن ہونا۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو کپتان کی جو وکٹیں گر رہی ہیں، کیا کبھی یہ وکٹیں تھمنے کا نام لیں گی یا اسی طرح تیزی سے گرتی رہیں گی؟ میں اگر کپتان کی بات کروں تو کپتان ایک بڑا لیڈر ہے۔ میں اگر کپتان کی بات کروں، اس کے ستاروں کی بات کروں، یہ وہ انسان ہے 2-3 سال اگر جیل میں رہ کے بھی آ جائے گا تو یہ آ کے اپنا حکومت میں آنا مسئلہ نہیں ہے، حکومت کو چلانا مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ 2 سال یا سال بعد اگر کپتان کو باہر نکال دو گے وہ آپ کو حکومت نہیں کرنے دے گا، وہ آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ آپ یہ سمجھ نہیں پا رہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے آپ کر کیا رہے ہیں۔ یہ چیز جب تک آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کی عقل میں نہیں آئے گی کہ دبانے سے کبھی کوئی چیز دبتی نہیں ہے۔
ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے کہ ایک اچھے طریقے کا معیاری بات چیت اور گفتگو کر کے اگر آپ حکومت کر رہے ہیں اور اگر آپ اس رستے میں سفر کر رہے ہیں اور کتے بھونکنا شروع کر دیں تو آپ کا جو فوکس ہے وہ خراب ہو جائے گا. اگر آپ نے پاکستان کا فوکس خراب کرنا ہے، اگر آپ نے اسی طرح لان تان کے ساتھ سیاست کرنی ہے، ابھی میرے خیال میں خان صاحب کو بھی کافی سمجھ آ چکی ہوگی، جیل کی سلاخیں جو ہیں وہ پابند سلاسل بڑا سکھا دیتی ہے بندے کو، اور لوگ چاہتے تھے کہ بڑا لیڈر بننے کے لیے ہے جیل کی سلاخوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. زرداری کی ہمیشہ جو ہے وہ اسی بات پہ گڈی چڑھی رہتی تھی کہ جیل میں رہ کے اس نے پتہ نہیں کون سا فارمولہ پڑھا اور کون سا اس نے جو ہے مفاہمت کا بادشاہ جو کہلایا. تو مفاہمت کا بادشاہ یہی کہلایا ہے کہ اگر آپ 100 کماتے ہو تو اس کی بندر بانٹ. یہ سیاست جو ہے بندر بانٹ ہے، اس کو بندر بانٹ آتی ہے. وقت کا انتظار کرنا چاہیے. آپ نے اگر 2024 کے الیکشن میں ہی الیکٹ ہونا ہے یا سلیکٹ ہونا ہے، آپ نے اگر کسی کو سلیکٹ کرنا ہے تو الیکٹ بندہ کسی وقت بھی آ کے جو ہے وہ آپ کی دھجیاں اڑیڑ کے رکھ دے گا. اس چیز کا جب تک آپ کو خیال نہیں ہوگا آپ حکومت نہیں کر سکتے، آپ آگے نہیں چل سکتے. اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور اگر عوام کو لے کے جانا ہے اور عوام کی طاقت کو ساتھ لے کے جانا ہے تو کوشش کریں سب کو پاور دیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ANP مولانا فضل الرحمان کوئی ان کے ساتھ بھی اتحاد کرے گا یا اسی طرح ہی وہ خالی بیٹھے دیکھتے رہیں گے؟ آپ میری باتوں سے ایک چیز کا نتیجہ اخذ کریں، یہ بندر بانٹ کا جو سلسلہ ہے یہ سارا ایک فارمولہ ہے جو فارمولے کے تحت معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے اس فارمولے میں یہاں پہ اگر پرویز الہی 8 سیٹیں لے کر یا 7 سیٹیں لے کے وزارت عظمیٰ پنجاب کی لے جا سکتا ہے تو کوئی بھی پارٹی 2 سے 3 سیٹیں لے جا کے بھی کئی بڑا مارکا مار سکتی ہے. شیخ رشید اگر 1 یا 2 سیٹیں لے جا کر جو ہے وہ وزارت داخلہ لے سکتا ہے تو پھر کوئی تو بھی یہ فارمولہ ہوگا. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی باور کروا دوں، حکومت نون کی بنے یا حکومت PTI کی بنے، تلواریں ہر کسی کے اوپر لٹکی رہیں گی. ٹھیک ہے. اور کسی نے بھی جو آپ کا اعلامیہ ہے اس سے ہٹ کے بات کی اس کی گردن اڑے گی، اور جو ادھر رہے گا وہ ادھر رہے گا، جو ادھر رہے گا وہ ادھر رہے گا. یہ سلسلہ ابھی تھمنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی کے اوپر سیاست چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب پاور ہم دیکھیں گے تب جب آپ جو ہے جو میرٹ کے اوپر فیصلے کریں گے. اگر میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں کرتے تو ایسے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسی سلیکشن کو آپ ہمیشہ کرتے رہے ہیں، اب بھی کر لیں. دوستو بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان کو دی اجازت. اللہ حافظ.